سبق نمبر 76 سورۃ النساء کا رکوع نمبر 17 آیت نمبر 113 تا 115۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفة منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکا آپ پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لہمت تو ارادہ کر چکی تھی طائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے ان یضلوکا کہ بہکا دیں وہ آپ کو وما یضلون اور نہیں بہکا سکتے وہ الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو وما یضرونک اور نہیں بگاڑ سکتے وہ آپ کا من شیء کچھ بھی وانزل اللہ اور اتاری اللہ نے علیک آپ پر الکتاب والحکمت کتاب اور دانائی وعلمک اور سکھا دیا آپ کو ما لم تکن وہ جو نہیں تھے تعلم آپ جانتے وکانا اور ہے فضل اللہ اللہ کا فضل علیک آپ پر عظیما بہت بڑا۔ پوری آیت۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک جماعت ان میں سے ارادہ کر چکی تھی کہ آپ کو بہکا دے اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنی ہی جانوں کو اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و دانائی اتار دی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ جانتے تک نہ تھے اور اللہ کا تو آپ پر بڑا ہی فضل ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ لا خیرہ نہیں کوئی بھلائی فی کثیر اکثر میں من نجواہم ان کی سرگوشیوں سے الا مگر من جو کوئی امارا حکم دے بصدقۃ صدقے کا او معروف یا بھلی بات کا او اصلاح یا صلح و صفائی کا بین الناس درمیان لوگوں کے ومن یفعل اور جو کرے گا ذالک یہ ابتغاء طلب میں مرضات اللہ رضائے الہی کی فسوف تو عن قریب نؤتیہ دیں گے ہم اسے اجرا عظیما اجر بڑا۔ پوری آیت۔ زیادہ تر ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہاں جو کوئی خیرات کا یا اچھی بات کا یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کا کہے اور جو کوئی یہ کام رضائے الہی کی طلب میں کرے گا تو عن قریب ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن اور جو کوئی یشاقق الرسول خلاف کرے گا رسول کے من بعد ما بعد اس کے جو تبین کھل گئی لہ الہدی اس کے لیے ہدایت ویتبع اور چلے گا غیر علاوہ سبیل المؤمنین مومنوں کی راہ کے نولیہ ہم اسے پھیر دیں گے ما تولا جدھر وہ پھر گیا ونصلہ جہنم اور پہنچائیں گے ہم اس کو جہنم میں وساءت اور بری ہے جگہ مصیرا لوٹنے کی۔ پوری آیت۔ اور جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کے خلاف کرے گا اور مومنین کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر چلے گا ہم اسے جانے دیں گے جدھر وہ گیا اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے جو لوٹنے کی بری جگہ ہے۔
اس رکوع میں 3 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 113 ولولا فضل اللہ علیک سے وکان فضل اللہ علیک عظیما تک فرمایا، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک جماعت ان میں سے ارادہ کر چکی تھی کہ آپ کو بہکا دے، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور دانائی اتار دی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ جانتے تک نہ تھے، اور اللہ کا تو آپ پر بڑا ہی فضل ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کو اس گروہ کی باتوں اور چالوں میں نہیں آنے دیا جو چوری کے ایک مشہور واقعے میں بشیر یا طامہ نامی چور کی وکالت کر کے اسے بری کروا کر ایک بے گناہ یہودی کو سزا دلوانا چاہ رہے تھے۔ ان کو اور ان جیسے دیگر بد کرداروں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ وہ آپ علیہ السلام سے کسی غلط بات کا پردہ رکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ آپ کو اصل بات بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مرضی کا فیصلہ نہ ملنے پر آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ آپ کا محافظ ہے۔ البتہ جن کو یہ عادت پڑ چکی ہو وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے صرف اپنا ہی نقصان کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا اپنے نبی پر فضل ہے کہ اس نے کتاب بھی وہ دی جس کے تمام مضامین بڑے واضح ہیں، اور دانائی بھی ایسی عطا کر دی جس میں آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی ضروری علوم سے نواز دیا جن کا نبی علیہ السلام کو ادراک بھی نہ تھا، اور یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مفسرین کے بقول حلال حرام جائز ناجائز گناہ ثواب کے جملہ مسائل اور دنیا آخرت کی خبریں اور اولین و آخرین کے حالات بھی ان علوم میں شامل ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام کے فرامین بھی اسی طرح من جانب اللہ ہیں جس طرح قرآن من جانب اللہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ کا کلام ہے اور حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام کا کلام ہے۔ آیت نمبر 114 لا خیر فی کثیر من نجواہم سے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تک فرمایا، زیادہ تر ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہاں جو کوئی خیرات کا یا اچھی بات کا یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کا کہے، اور جو کوئی یہ کام رضا الہی کی طلب میں کرے گا تو عنقریب ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ یعنی سرگوشیاں بھلائی کی بھی ہوتی ہیں اور برائی کی بھی۔ یہاں منافقین کی سرگوشیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر نبی علیہ السلام سے سرگوشی میں بات کرتے تو صرف یہ جتانے کے لیے کرتے کہ انہیں قرب حضوری حاصل ہے، تاکہ مجمع پر ان کی دھاک بیٹھے، اور جب مجلس کے دوران آپس میں سرگوشی کرتے تو اس میں کسی نہ کسی کی تحقیر، تذلیل، تنقیص اور تنقید مقصود ہوتی۔ منافقین کی سرگوشیوں میں اس طرح کی کوئی بھلائی نہ ہوتی کہ کسی کو صدقہ اور خیرات کا کہا ہو جس کا چھپایا جانا ہی مناسب ہے، یا کسی کی غلطی دیکھ کر اس کے کان میں کوئی اچھی بات کہہ دی ہو کہ اگر سب کے سامنے کہی تو وہ اپنی ہتک محسوس کرے گا، یا دو ناراض لوگوں کے مابین صلح کروانے کے لیے کسی ایک کے کان میں دوسرے کے متعلق ایسی بات کر دی جس میں صلح کا امکان بڑھ جائے۔ جھوٹ بولنا اگرچہ نیکی نہیں، تاہم صلح کروانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی بھی اجازت ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ام کلثوم بن عقبہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو صلح کروانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہہ دے۔ اچھی اور مفید سرگوشیاں بھی تب جا کر اجر و ثواب کا باعث بنے گی جب خالص اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی کام بھلے کتنا ہی مفید ہو، اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے علاوہ جو بھی نیت ہوگی وہ فاسد ہوگی، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ سے وَسَاءَتْ مَصِيرًا تک فرمایا، اور جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کے خلاف کرے گا اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر چلے گا، ہم اسے جانے دیں گے جدھر وہ گیا، اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے جو لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی جس نے جانتے بوجھتے نبی علیہ السلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف روش اختیار کی، دنیا میں اسے سزا ہو نہ ہو اگلی زندگی وہ جہنم میں ہی گزارے گا۔ جملہ مفسرین کے بقول یہ آیت بھی بشیر یا طامہ نامی اسی چور کے متعلق نازل ہوئی جو اپنی چوری کا پردہ چاک ہو جانے کے بعد مدینہ سے مکہ بھاگ کر مشرکوں سے جا ملا تھا، اور پھر وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے مارا بھی گیا۔ آیت میں حکم عام ہے،
مسلمان ایسی زندگی نہیں گزار سکتا جو نبوی سنت اور تعلیمات کے خلاف ہو، جیسے چور نے جداگانہ روش اپنا لی تھی، کیونکہ پیغمبر واجب الاطاعت ہیں اور مخالفت تو غلط کام کی ہوتی ہے، جبکہ پیغمبر غلطیوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ آیت میں امت مسلمہ کی مخالفت کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ نزول آیت کے وقت اصحاب رسول ہی پوری امت تھے، لہٰذا ان کی مطابقت و موافقت بھی ضروری ٹھہری۔ اسی بات کو دلیل بناتے ہوئے جملہ مفسرین کا کہنا ہے، جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے یعنی اصحاب رسول متفق ہو جائیں، اس کی مخالفت بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کسی بات میں جب قرآن سے صراحت نہ ملے تو پیغمبر کے فرامین اور فیصلوں سے رہنمائی لی جاتی ہے، اسی طرح جب پیغمبر سے صراحت نہ ملے تو اصحاب رسول کے اقوال اور ان کے فیصلوں سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ قیامت تک مجتہدین انہی تینوں واسطوں قرآن اور حدیث اور اجماع امت کو بنیاد بنا کر ہی قیاس کر کے پیش آمدہ نئے مسائل پر اجتہاد کے پابند ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔